ایک یہودی کا باغ تھا اور کنواں تھا، تو مسلمانوں کو پانی کا بہت زیادہ تکلیف تھا اور یہ یہودی پانی قیمت پہ بیچتے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے ساتھ بات کیا تو وہ دینے سے راضی نہیں تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکمت چلائی تو بتایا کہ آپ آدھا کنواں ہمیں بیچ دیں، ایک دن پانی آپ استعمال کریں، ایک دن پانی ہم استعمال کریں گے۔ تو اس پہ وہ یہودی راضی ہو گیا اور آدھا کنواں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، تو اس نے تو وقف کیا، سارے لوگوں سے پانی لے کے جاتے تھے۔ جب مسلمانوں کا نمبر آتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے لوگ پانی لے کے آتے جاتے تھے، جب یہودی کا نمبر آتا کوئی بھی پانی کے لیے نہیں آتا تھا، تو اس میں وہ یہودی بڑا نقصان اور خسارے میں ہو گیا، تو اس نے پورا کنواں اور پورا باغ عثمان رضی اللہ، تو اس نے تو وقف کیا۔ ابھی تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس کا جتنا آمدن بھی آتا ہے وہ اس میں جمع ہوتا ہے اور پھر وہ فلاحی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی پہ وہ ٹاور بنا ہوا تھا، وہ ٹاور جو دکھایا تھا وہ اسی باغ کا آمدن سے، یہ دیکھو کافی بڑا باغ ہے۔ اس کا رقبہ معلوم ہے کتنے ایکڑ پر ہے؟ رقبے کا تو معلوم نہیں ہے لیکن کافی بڑا ہے، دیکھو بورڈ کے اوپر بھی لکھے دے رہے عثمان۔ اندر تو نہیں جانے دیتے نا؟ اندر ابھی بند ہے، پہلے کبھی کھولتے ہیں، کبھی اس کا مزاج ہے، کبھی بند ہوتا ہے۔ وہ کنواں بھی نظر نہیں آتا، وہ ادھر سے نظر آتے ہیں۔ یہ سامنے جو اندر والی جالی لگی ہے نا، یہ دیوار کے بعد یہاں پہ ان کا کنواں ہے، اور ابھی وہ چالو حالت میں اس باغ کو پورا پانی اسے سے دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سعودی کے جو بادشاہ ہے ان کا گھر ہے، یہ ملک فہد نے بنایا تھا۔ اچھا، تو دجال کا فتنہ جو پہنچے گا نا وہ یا اس پہاڑی تک پہنچے گا، اس سے آگے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ مدینہ منورہ کے گلیوں پہ راستوں پہ ملائکے کو مقرر کریں گے اور جتنے منافقین ہیں وہ سب مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے، جتنے ایمان والے لوگ ہیں وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ بس یہ تو نام یاد نہیں کون سے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ ملک فہد والے جو گھر ہے یہ زیادہ مشہور ہے، یہ ملک فہد نے بنایا تھا۔ وہ ادھر ہی رہتے ہیں؟ مدینہ یونیورسٹی جو ہے نا، جی اس طرح مدینہ یونیورسٹی۔ تو یہ کب قائم ہوئی تھی؟ یہ تو ریسنٹلی ہوئی ہوگی۔ ہاں مدینہ یونیورسٹی جی، یہ تو ابھی جدید دور میں ہوئی بنی ہوگی۔ پہلے قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف اس طرف نماز ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو، تو پھر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ کون سی نماز میں یہ زور کی نماز میں زیادہ احتیاط بتا رہا ہے، اور 2 رکعتیں پڑھ لی تھی؟ بس کچھ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھا تھا اور کچھ جو ہے نا بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ تو یہاں سے جو بیت اللہ ہمارے رائٹ سائڈ پر ہے اور بیت تو وہ ٹوٹلی پھر ڈفرنٹ دوسری طرف ہو گیا۔ تو امام تو آگے ہوتا ہے تو جماعت کی حالت میں تھا، تو بس وہ تو اللہ کا حکم تھا نا، جس طرح جو ہاں، لیکن وہ میں تاریخ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا کس طرح حال ہے وہاں تو بس وہ صحابہ زیادہ بہتر جانتے تھے۔ دیکھیے قریبی کا آپ رکھ دیتا